یہ تھے ایمانی جذبات کی بلندی، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹرانسفر کی۔ پھر وہ جب میدان بدر میں آتے ہیں، صرف 313 کی جماعت، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف مکہ سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا مالی اور تجارتی قافلہ شام کی طرف سفر کرتا ہے، مال تجارت لے کر جاتا ہے، اور پورے مکہ میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال جو منافع ہوگا وہ اس نئے دین کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ جو منافع مال تجارت سے آئے گا وہ سارا نئے دین کو ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ پورا مکے کی عورتوں نے اپنے زیور لگا دیے، بڑا پیسہ لگا دیا، سارے لوگوں نے اپنا مال لگا دیا کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہو اور اس نئے دین کو جڑوں سے ختم کر دیا جائے۔ اب وہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام گیا۔ ملک شام سے جب واپسی ہوئی تو یہ جو مدینہ شریف ہے، ملک شام سے جب مکہ واپس آئے تو مدینہ شریف کے پاس سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ شاہراہ یہ تھی۔ جب واپسی ہوئی، ارادے ان کے پہلے ہی تھے، تو واپسی پر ابو سفیان نے اپنا ایلچی مکے کی طرف روانہ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اے مکے والوں، جا کے مکے والوں کو بتاؤ کہ مسلمانوں نے تمہارے قافلے پر حملہ کر دیا، جس میں تمہارا مال و اسباب ہے اسے لوٹنے لگے ہیں، اور جو قافلے کے لوگ ہیں انہیں بھی خطرہ ہے۔ اب وہ مکہ پہنچا، اس نے آ کے اونٹ کی ناک چیر دی، کان کاٹ دیے، واویلا شروع کر دیا کہ تمہارا سارا سامان تباہ ہو گیا، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، دوڑو مدد کو نکلو۔ اب مکے سے ایک بڑا لشکر تیار ہوا، کیونکہ وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ پہلے ہی نفرت کرتے تھے، وہ پہلے ہی ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ جو قافلہ آ رہا تھا، 1000 اونٹ تھے ان کے پاس، 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، کئی جو 600 سپاہی تھے، مکمل طور پہ انہوں نے لوہے کا لباس پہن رکھا تھا، زریں تھیں، حالات حرب و ضرب تھے۔ اب اتنا بڑا قافلہ تیار ہوا اور بدر کے میدان میں پہنچا، 1000 کی تعداد، اور دوسری طرف مسلمان 313، اور ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے بھی نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس تلوار ہے، ٹوٹل 8 تلواریں تاریخ بتاتی ہے پورے لشکر اسلام کے پاس، 313 لوگ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 80 اونٹ تھے، ادھر 1000 سے زیادہ اونٹ، ادھر 80 اونٹ۔ اب جب میدان بدر کی طرف نکلنے لگے تو یہ طے پایا کہ ایک اونٹ کو 3 لوگوں پر تقسیم کیا جائے گا کہ 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سواری کریں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو بھی 2 لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بھی 3 لوگ تھے، باری باری سوار ہوتے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی اب سوار ہوتے، جب چلنے کی باری آتی اب چلتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ شیئرنگ میں تھے، عرض کرنے لگے حضور ہم اپنی باری بھی آپ کو دیتے ہیں، آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو طاقت میں تم مجھ سے زیادہ ہو اور نہ ہی نیکیوں کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، جب میری باری آئے گی میں سوار ہوں گا، جب تمہاری باری آئے گی تم سوار ہو۔ مساوات رکھی، برابری رکھی۔ اب یہ مختصر سا قافلہ جس میں مختصر سے لوگ ہیں، یہ جاتا ہے اللہ کے راستے کی طرف بدر کے میدان میں۔ میدان بدر میں جا کر اس نے جنگ کرنی ہے اس لشکر جرار کے ساتھ جو 1000 سے زیادہ اونٹ لے کر آیا ہے، اور جس کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں، اور 600 لوگ مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہیں، مکمل طور پر انہوں نے زریں پہن رکھی ہیں، لوہے کے لباس پہن رکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف حالت یہ ہے کہ کسی کے پاس تلوار نہیں، اب جن کے پاس تلواریں نہیں انہوں نے کھجور کے تنے توڑے، لکڑیاں پکڑ کر جنگ کی طرف چل پڑے، پاؤں میں جوتے نہیں، پہننے کو پورے کپڑے نہیں، جنگ کا کوئی خاص سامان نہیں۔ تو جب ایسی حالت میں یہ چل پڑے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو جو یہودی وہ اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے، دکانوں سے جب ان سے پتہ چلا کہ یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جب انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ ان کے پاس تو پہننے کو کپڑے بھی نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ہاتھوں میں تلواریں نہیں، کوئی آلات نہیں، یہ کیا جنگ لڑیں گے؟ تو یہودیوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کس آسرے پہ جا رہے ہو، کیا سوچ کے جا رہے ہو؟ کفار و مشرکین کے ایک بڑے لشکر جرار سے مقابلے کی نیت سے نکل رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ کس آسرے پہ جاتے ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے عرض فرمایا، نہ تیر و تیغ پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کملی والے پر، ان کے بھروسے۔ اب یہ ایمانی جذبات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کے جذبات دیکھیں کہ سامنے دکھائی دے رہا ہے، بدر کا میدان ہے، سامنے ایک بڑا لشکر کھڑا ہے، اس طرف مسلمانوں کی طرف بھوک ناچ رہی ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس صرف کھجوریں، کچھ کی حالت یہ ہے کہ کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کھجور کو چوس کے افطار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہر روز 9 سے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں اور پیٹ کی آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ سامنے سامنے دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ موت سامنے ہے۔ انہوں نے پورے لوہے کے لباس پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی ہیں، بڑے بڑے نیزے اٹھا رکھے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں خنجر ہے، تیز رفتار گھوڑے ان کے پاس تو صرف 4 گھوڑے، چند تلواریں، نہ کوئی آلات حرب و ضرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، ہم ویسے نہیں آئے، خود سے نہیں آئے، اس مالک کی مرضی سے آئے ہیں، وہی ہے جو ہماری مدد کرے گا۔ اب صحابہ، اب یہ پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے جنگ نہیں لڑی گئی۔ کوئی پہلے سے ہوتا نا کہ بار بار دیکھا ہوتا کہ اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے، وہ آ جاتی ہے تو کیسے آتی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ کسی صحابی نے اللہ کی مدد کو ظاہراً اترتے نہیں دیکھا، پہلی جنگ ہے۔ اب اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، میرے صحابہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ریلیکس رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب ایمانی جذبات دیکھیں کہ ان کے اندر وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ سامنے موت ناچ رہی ہے، سامنے کھڑی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں پانیوں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم آپ کے حکم پر کود جائیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے، ہم تو یہاں کھڑے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اشارے پہ اپنی جانیں قربان کریں گے۔ یہ جذبات ہے، سامنے پورا لشکر جرار دیکھ رہے ہیں مگر کسی کے پاؤں نہیں ڈگمگاتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمانی جذبات دیکھتے ہیں، ان کی محبت اور اللہ کے لیے قربانی دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ 313 میدان میں نہیں تھے، ہمیں تاریخ بتاتی 313 بدری صحابی میدان میں تھے، 308 5 وہ ہیں جو میدان میں نہیں تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدری صحابہ میں شامل فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہیں کہ آپ میدان بدر میں نہیں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کی طبیعت ناساز تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عثمان، تم مدینے میں رہ کر اپنی زوجہ کا خیال رکھو، اللہ تمہیں بدری صحابہ کا ثواب عطا کرے۔ اب بدر میں رہ گئے 305، 313 بھی نہیں، 8 کم ہے، 3 مہاجرین میں سے اور 5 انصار میں سے، کسی وجوہات کی وجہ سے میدان میں نہیں آئے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا اور بدری صحابہ کا اعزاز بھی دیا۔ 305 میدان میں اترے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 305 کا مقابلہ ہے۔ یہ صرف طاقت کا نہیں، افرادی طور پہ نہیں، مالی
اسباب بھی دیکھیں، مالی حالات بھی دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے سامنے بالکل تھوڑے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمانی جذبات اتنے بلند تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں مکہ و مدینہ کی گلیوں میں کنکر کھا کھا کر، لوگوں کی باتیں سن سن کر، لوگوں سے تانے سن سن کر، اپنی پشت پر اوجڑیاں اٹھا اٹھا کر، شیب ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ کروا کروا کر، ساری آزمائشیں، ساری آفات و بلیات کو برداشت کرنے کے بعد یہ چھوٹی سی جماعت تیار کر پایا ہوں، یہ تھوڑے سے جانثار تیرے راستے میں لے آیا ہوں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، اگر یہ ختم ہو گئی تو باری تعالیٰ یاد رکھنا، لم تعبد فی الارض ابدا، اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اب دعا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑاتے، آنسوؤں سے روتے، آپ کی چادر مبارک جو سر پر تھی سرکتی سرکتی کمر پہ چلی جاتی، میں آتا چادر اٹھا کے سر پہ رکھتا، عرض کرتا اے اللہ کے رسول بس کیجئے بس کیجئے، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے کہ اللہ سے فرما رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا، ان کو فتح دینا، ان کو کامیاب کرنا، ان کو ہلاک نہ کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ میں نے وہ فرشتے، جب میں نے انسان کو بنانا چاہا تھا، میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ تو اس کو بنانے جا رہا ہے جو فساد بپا کرے گا، جو خون خرابہ کرے گا، جو جنگیں لڑے گا، جو دوسروں کو مارے گا۔ اے اللہ تو وہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ فساد بپا کرے گا۔ اللہ نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب بدر کے میدان میں اللہ کے نبی نے مدد مانگی، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہی فرشتے جو یہ کہتے تھے کہ یہ جا کے خون بہائیں گے، اللہ نے انہی فرشتوں کو حکم دیا، آج میرے نبی نے یاد کیا ہے تمہارا کام یقیناً عبادت کرنا ہے، تم لوگ فساد نہیں چاہتے، تم لوگ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، تم خون بہانا نہیں چاہتے، میرے نبی نے بلایا جاؤ جا کے ان کی مدد کر۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدری صحابہ کا صدقہ ہم سب کو ایمانی جذبات کی بلندی و ترقی عطا فرمائے۔